أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار جان یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر گلی. آسان لفظوں میں عرض کر دوں تو یوں ہے کہ تعلق ہے میرا اہل نظر کے اس قبیلے سے خدا کو جس نے پہچانا محمد کے وسیلے سے. حمد و صلوات کے بعد بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ مجھ نچیز کو حق اور سچ بیان کرنے اور ہم تمام مسلمان بھائیوں کو حق بات سننے سمجھنے اور اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے میں دل کی گہرائیوں سے آج کی اس محفل پاک کے منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور جتنے احباب آپ تشریف لائے اپنا قیمتی وقت نکالا مالک کریم بانیان محفل کی محبتیں محنتیں بھی قبول فرمائے اور آپ سب حضرات جو یہاں محبت کے ساتھ تشریف لائے رب کریم اس حاضری کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات اور بخشش بنائے. حاضرین محتشم میرے ذمہ جو عنوان لگایا گیا ہے میں کوشش کروں گا کہ اس عنوان پر کچھ ضروری باتیں حضرات کی گوش گزار کر سکوں. یہ عنوان بڑا خاص ہے اور عمومی طور پر ہمارے جلسوں میں محافل میں اس عنوان پر صرف بنیادی گفتگو کی جاتی ہے، اس سے آگے گفتگو نہیں کی جاتی. کچھ خاص علاقے، کچھ خاص جگہیں، کچھ خاص لوگ ایسے ہیں جو اس عنوان پر سیر حاصل گفتگو کرتے ہیں، سننے کا ذوق رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس عقیدے کو، اس نظریے کو، اللہ اور اس کے پیارے محبوب کے اس حکم کو جاننا کتنا ضروری ہے اور پھر اس پر خود عمل پیرا ہو کر آنے والی نسلوں کو یہ پیغام سمجھانا کتنا ضروری ہے. میں کوشش کروں گا کہ تھوڑا سا روایت سے ہٹ کر عقیدہ ختم نبوت پر کچھ وہ باتیں عرض کروں جو اس عقیدے کی تفہیم میں ہمارے لیے بنیادی کردار ادا کریں اور قبر میں ہمارے لیے نور بنا دی جائیں. قرآن مجید فرقان حمید نے ایک دو مقامات پر نہیں تقریباً 100 مقامات میں اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا عقیدہ بیان فرمایا ہے اور اس عقیدہ ختم نبوت پر کہ ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی و رسول ہیں. ایک دو نہیں، متواتروں مشہوروں صحیح احادیث مرفوع درجے کی ان کی تعداد بھی 600 کے لگ بھگ ہے. اور جبکہ جس میں اشارتاً کلام ہے، کنایتاً کلام ہے ختم نبوت پر، اگر وہ ساری شامل کر لیں تو ان کی تعداد 900 سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے. یعنی ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رب کے آخری نبی و رسول ہیں. یہ عقیدہ جتنا سننے میں سادہ نظر آتا ہے حقیقتاً یہ اتنا ہی گہرا ہے
اتنا ہی اہم ہے، اتنا ہی ضروری ہے۔ اگر میں کہوں کہ یہ پلر اس چھت کے کھڑے ہونے میں بنیادی اور ضروری کردار ادا کر رہا ہے، یہ پلر اس چھت کی مضبوطی کے لیے اتنا ضروری نہیں جتنا ضروری حضور کا آخری نبی ہونے کا عقیدہ ایمان والوں کے ایمان کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے۔ یعنی یہ تصور ہو سکتا ہے کہ بنیاد کے بغیر بلڈنگ کھڑی رہ جائے، کہ بندہ آ کے ہمیں کہے تو ہم مانیں گے نہیں، بغیر بنیاد کے بندے نے بلڈنگ بنا دی، ماننے بھی نہیں آتے، حالانکہ یہ بھی ناممکن ہے۔ لیکن عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اتنا یقین ہونا چاہیے، اتنا پختہ ایمان ہونا چاہیے کہ بغیر بنیاد کے عمارت تو بن سکتی ہے پر حضور کے بعد نبی کوئی نہیں بن سکتا۔ یہ عقیدہ اتنا لازم اور اتنا ضروری ہے۔ لیکن جو اس عقیدے کے خلاف محاذ آرائی کر رہے ہیں، کرتے رہے ہیں، مسلمہ کذاب، اسود اینسی یا مختار صدفی، یا اس کے بعد پھر 1300 سال کے بعد مرزا غلام قادیانی، مرزا غلام قادیانی کے بعد ایک نسیم نام کا بندہ تھا پشاور کا، جس کو غازی خالد نے فاصل جہنم کیا۔ پھر اسی طرح ان کا ایک جنبہ گروپ ہے مرزا غلام قادیانی کے ماننے والوں کا، وہ جنبے کو نبی مانتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک سری لنکا کے اندر ایک بندہ موجود ہے ناصر سلطانی نام کا، وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ اسی طرح کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں ایک یوسف قذاب نامی شخص گزرا ہے جس نے نبوت اور خدائی کا دعویٰ کیا۔ یہ سارا سلسلہ ہوتا رہا ہے، ان کا طریقہ واردات سمجھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ صرف مرزا غلام قادیانی ہی نے نبوت کا دعویٰ نہیں تھا کرنا، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے آگے کی خبریں ہمیں پہلے سے ارشاد فرما دی ہیں۔ تو ہم اگر تیار نہیں ہوں گے، ہمارا اگر بالکل تیاری نہیں ہوگی، ہمارا علم محدود ہوگا، ہمارا فہم اس عقیدے کی اہمیت کے حوالے سے محدود ہوگا، تو یقین مان لیں کہ پھر وہ ہمیں میں سے لوگ اٹھتے ہیں جو ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، خواہ دنیاوی لالچ میں، خواہ کسی کی باتوں میں آ کر، خواہ دلیلوں کے معاملے میں الجھ کر، خواہ لفاظی میں الجھ کر، خواہ معنی کی گیم میں الجھ کر، کسی بھی اعتبار سے۔ تو ضروری ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو عقیدہ ختم نبوت کی جڑ اور بنیاد ایسی سمجھا جائیں کہ اگلے 100 سال بھی کوئی اگر دعویٰ کرے تو حضور کے غلام اسے کھڑا ہونے سے پہلے ہی زمین دوز کر رہے ہیں۔ ساؤنڈ والے کا اس کو سادہ کر دیں، زیادہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس کو سمجھ آ رہی ہے وہ ایک بار سبحان اللہ بولو۔ آپ کی نا پوری توجہ مجھے چاہیے، مینوں وہ تقریراں ہوندی ہیں میں تواڈے کول ایتھے بیٹھ کے اونچی اونچی نعرے شعرے لواواں، 4 شعر بھی سناواں، بلے بلے بھی ہو جائے، ٹھیک ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اتنی محبت سے، اتنی سنجیدگی کے ساتھ جمع ہیں تو کچھ ضروری باتیں اس عقیدے کے بارے میں ہو جائیں۔ اس کے لیے ضروری آپ کی مکمل توجہ چاہیے، پوری مکمل توجہ، پورے دھیان سے بات سنیے گا۔ اور یہ آخر میں آفر ہے باب رضوی کے فیض سے کہ کوئی سوال کسی کے سینے میں باقی رہ جائے تو انشاءاللہ جواب دے کے جائیں۔ آہستہ بولیں، باہر آواز نہ چلی جائے، پابندی تو نہیں ہے یہاں پہ، تو پھر محبت سے بولیں، ایسے بولیں جیسے پتہ چلے حضور کے غلام بیٹھے ہیں سارے، 2 نمبر بندہ کوئی نہیں۔ تھوڑا سا ہاتھ بلند کر کے بولیں سبحان اللہ، اس بیداری کے ساتھ سنیے گا۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے سے خبریں ارشاد فرمائیں، اور یہ حدیث جامع ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ اس کے راوی جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابُونَ دَجَّالُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ حضور نے فرمایا ان قریب میری امت سے کچھ لوگ آئیں گے جو کذاب ہوں گے، جھوٹوں کے جھوٹے، دجال ہوں گے، ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا، یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، جبکہ حضور نے فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، حالانکہ نبیوں میں سب سے آخری میں ہوں، وَلَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی۔ نبی کریم علیہ السلام نے
ان سارے معاملات کی پہلے سے خبر ارشاد فرمائی۔ حاضرین گرامی قدر، اب طریقہ واردات کیا ہے اور اس عقیدے کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے وہ ضروری بات کیا ہے جسے آج آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ جو سب سے بڑی دلیل ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی الرسول ہیں، وہ سب سے بڑی دلیل قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیت ہے جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں سب سے آخر میں آنے والے نبی ہیں۔ اس بات کو سمجھیے گا، جو سب سے مضبوط دلیل ہے، جو سب سے مضبوط دلیل ہے، جو سب سے تگڑا لفظ ہے اس عقیدے کی بنیاد میں، اگر وہاں وار کیا جائے گا تو پھر نقب لگائی جا سکتی ہے اس عقیدہ ختم نبوت پر۔ یعنی دیکھیے کوئی چور آئے گا تو وہ کہاں سے چوری کرے گا کہ جہاں کوئی نرم معاملہ موجود ہو، جہاں دیوار کھودی جا سکتی ہو، لیکن وہ چوری کرنے کی حد تک ہے، اور جب اس عمارت کو گرانا ہو تو پھر کہاں پہ وار کیا جائے گا؟ اس بنیاد پر کہ جو وہ اینٹ ہے، وہ پتھر ہے جس پر عمارت کھڑی ہے، قائم ہے، دائم ہے، وہ اس پر حملہ آور ہوگا۔ تو ختم نبوت کے منکرین بالخصوص مرزا غلام قادیانی اور اس کی ذریت، اور آج کے دور میں مرزا جہلمی بھی اس کا حصہ ہے، یہ میں دلیل کے ساتھ بات کروں گا کہ اس کی چرب بیانی کے جواب میں یہ جملہ نہیں کہہ رہا، پوری دلیل کے ساتھ بات کو سمجھیے گا۔ یہی لفظ خاتم النبیین، انہوں نے سوچا، انہوں نے سر جوڑے، انہوں نے کہا جب اس لفظ، یہی بنیاد ہے، یہی مین لفظ ہے، جب اس لفظ کے معنی کو ہم مشکوک بنا دیں گے تو ڈیفینیٹلی ہمارے لیے ختم نبوت کا جو معاملہ ہے اس میں رکھنا ڈالنا آسان ہو جائے گا، اس عقیدے کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کمزور بنانا آسان ہو جائے گا، پھر جو ہمارے جی میں آئے گا ہم کر لیں گے، جس کو چاہیں گے بعد میں نبی ڈکلیئر کر لیں گے، جیسے چاہیں گے اسلام کے اصولوں کو، ضوابط کو بدلتے رہیں گے، جیسے مرزا غلام قادیانی اور اس کے حواریوں نے سر جوڑا۔ تو اب دیکھیے تحریف کیا کی، اصل اس لفظ کا معنی کیا ہے؟ وخاتم النبیین، کہ حضور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب نے فرمایا کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں، ہاں مگر اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں۔ معنی کتنا سادہ ہے، وخاتم النبیین، نبیین جمع ہے، اس سے پہلے الف لام آ گیا، اس الف لام کی شان میں لوگ کہتے ہیں جی آج یہ بھی فتنہ نکل آیا جی میں بریلوی نہیں، میں بریلوی نہیں، میں صرف سنی ہوں۔ میں نے کہا جو بریلی سے ہاتھ چھڑائے وہ سنی کہاں باقی رہتا ہے؟ اس زمانے میں سنیت کی پہچان ہے امام محمد رضا فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے النبیین کے اوپر داخل ہونے والے الف لام کے اوپر پوری کتاب لکھ دی ہے۔ یہ ہے امام محمد رضا۔ یہ الف لام عہد خارجی کا مراد لے تو معنی کیا ہے، استغراق کا مراد لے تو پھر معنی کیا ہے، اور عہد خارجی کے اصول و ضوابط کیا ہے، اور قرآن و سنت میں جب عقیدے کی بحث ہو تو اس لفظ کو کس انداز میں لیا جائے گا، کیا معنی مراد ہوگا۔ میرے امام نے صرف الف لام کی وضاحت میں پوری کتاب تحقیق فرما دی۔ آہستہ بولے باہر آواز میں سے سبحان اللہ۔ مجھے ایسے نہ محسوس کرائیے گا کہ میں سمجھوں یا وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاؤں کہ پتہ نہیں بندے کا کو موڈ اور سی، میں کو موڈ اور پڑھ لیا ہے، تو مجھے ایسا محسوس کروائیں کہ واقعی آپ یہ بات سننا چاہتے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں۔ بڑی قیمتی بات ہے، محبت سے بولیے ذرا سبحان اللہ۔ ہمارے امام ساڈے بابے نے لکھیا، سیدی الشاہ امام محمد رضا فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمائیے جو بھی اس الف لام کو عہد خارجی کا مراد لے گا فرمایا غلطی پر ہوگا۔ یہ الف لام استغراق کا ہے جس کا معنی یہ ہے نبیوں میں کوئی فرد ایسا نہیں ہے جس کا آخری فرد محمد مصطفیٰ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یہ معنی ہے، بڑا بات ہے۔
حضور نبیوں میں سب سے آخر ہے. اب یہ کتنا واضح معنی تھا، مطلب تھا جس کو ساری امت نے تسلیم کیا. جناب حضرت ابوبکر صدیق نے بھی یہی معنی مراد لیا، جناب عمر فاروق نے بھی یہی مطلب سمجھا، جناب عثمان غنی ذوالنورین نے بھی یہی مطلب سمجھا، حضرت مولا علی سنیوں کے شہنشاہ نے بھی یہی مطلب سمجھا. مولا علی سنیوں کے شہنشاہ، میں نے کہا بالکل، کہ مولا علی پاک وہ پہلی ہستی ہے جنہوں نے اپنے آپ کو پورا لفظ اہل سنت و جماعت اپنے لیے بولا. حضرت مولا علی المرتضیٰ کے پاس بندے آتے، سرکار کچھ جہمیہ ہیں، وہ ان کا عقیدہ قدریہ ہے، وہ ان کا عقیدہ جبریہ ہے، ہم کون ہیں؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نحن اہل السنت والجماعہ. اگر تفسیری ترجمہ کر دوں تو یوں مولا پاک نے فرمایا میں بھی سنی ہوں، قیامت تک میرے مننے والے بھی سنی ہوں گے. حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا نے بھی اس لفظ کا یہی معنی سمجھا کہ حضور آخری نبی اور رسول ہے. آگے آتے جائیں، حضرت امام اعظم سے لے کر حضرت امام بخاری تک، امام بخاری سے امام احمد رضا تک، امام احمد رضا سے امیر المجاہدین تک، امیر المجاہدین سے لے کے آج اسٹیج پر بیٹھے جتنے علماء ہیں تمام کے نزدیک اس کا معنی یہی ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبیوں میں سے سب سے آخری نبی بنائے گئے. ان کے بعد کوئی نبی بن سکتا نہیں، نبی پاک کے بعد کوئی نبی پیدا ہو سکتا نہیں. اب دیکھیے واردات کیا ہوئی. انہوں نے کہا وہ جو معنی حضرت جناب ابوبکر صدیق نے مراد لیا ہم اس کو بدلیں گے، جو عمر فاروق نے مراد لیا اس کو بدلا جائے گا، جو مولا علی سمجھے ہم اس کو بدلیں گے، جو امت کا اجماعی موقف تھا ہم اس سے انحراف کریں گے، ایک نیا مولا قوم کو دیں گے. اس لیے طریقہ واردات میں کیا تھا، ایک لفظ کے کئی معنی ہیں. ایک عربی میں ایک لفظ کے ایک مصدر کے کئی معنی ہیں. اور جب یہ جو لفظ خاتم ہے نا، یہ خاتم پڑھے یا خاتم پڑھے، قرآن مجید کی 10 قراتیں ہیں، 10 میں سے ایک میں خاتم ہے اور باقی 9 میں خاتم کا لفظ آیا ہے. یہ قرآن کے پڑھنے کے 10 طرق ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین سے چلے ہوئے ہیں، اور اس پر اہل سنت کا اجماع ہے. جو ایک قرات کا بھی اصل کا اصول کا منکر ہو جائے اور معنی میں تحریف کرے وہ بالاجماع کافر ہو جائے گا. تو قرآن مجید فرقان حمید میں یہ جو لفظ خاتم ہے، اب اس میں طریقہ واردات دیکھیے کیا کیا. یہ جو ختامن ہے نا، مصدر ہے اس کا، خاتمہ یختم ختمن و ختامن. ختامن بھی مصدر پڑھا جاتا ہے، ختمن بھی پڑھا جاتا ہے. مولانا صاحب موجود ہے، مجھے پتا چلا گردانہ دردو نواب آ دیا نے اوڑی بول رہے ہو تسی. اور بھی علماء کرام جلوہ کر رہے ہیں. ابھی میں آپ کے سامنے کچھ چند مثالیں ذکر کرنا چاہتا ہوں. یہ کوئی علم کی روک والی بات نہیں ہے، بخدا یہ مسئلہ صرف سمجھانے کے لیے، وگرنہ درس نظامی پڑھنے والا پہلے سال کا طالب علم قرآن کے سارے سیغے جان لیتا ہے. اب طریقہ واردات بتانے لگا ہوں آپ کو. یہ گہرائی ہے جس کا سمجھنا ضروری. جو معنی عقیدے کے باب میں صحابہ سے لے کر ساری امت میں رائج رہا اسے بدلا نہیں جا سکتا. تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ لفظ خاتمہ کا معنی ایک یہ بھی آتا ہے، اس کا معنی ہے کہ یہ بھی آتا ہے، اس کا معنی ہے کہ یہ بھی آتا ہے، لہذا یہ جو امت کا اجماعی معنی ہے کہ آخری معنی ہے اس کو چھوڑ دو اور دوسرا معنی اختیار کر لو. جیسے کوئی بندہ کہے جی الصلاۃ کا معنی کیا ہے؟ نماز. کیا ہے؟ نماز. اور کوئی بندہ کہے جی الصلاۃ کا معنی تو درود بھی آتا ہے. الصلاۃ کا معنی درود بھی آتا ہے. وہ بندہ آج کہہ دے کہ نہیں یہ جو آپ پڑھتے ہیں نا یہ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اذان کہتے ہیں، وضو کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، تکبیر تحریمہ کہہ کے 4 رکعت نماز عشاء فرض. تو یہ جو نماز ہے نا یہ اس سے مراد نہیں ہے. دیکھیں نا لغت میں لکھا ہوا ہے الصلاۃ کا معنی تو درود ہے. تو آپ 5 وقت بیٹھ کے درود پڑھ لیں تو نماز ہو جائے گی. ایمان سے بتائیے گا، حالانکہ لغت میں یہ معنی موجود ہے درود کا. تو کیا خیال ہے وہ نماز والا معنی، وہ ارکان نماز کی ادائیگی والا معنی وہ چھوڑ کر کیا امت میں آج کوئی نماز کو درود قرار دے دے تو کیا وہ مسلمان باقی رہ جائے گا؟ اس لیے کہ نماز کے لیے بھی لفظ الصلاۃ ہے، درود کے لیے بھی لفظ الصلاۃ ہے. دونوں لفظ ایک ہیں. ایک جگہ پر معنی 5 وقت نماز والا ہے اور دوسری جگہ پر معنی محمد مصطفیٰ پر درود والا ہے. جہاں درود والا ہے وہاں وہ نہیں بدلا جا سکتا. جہاں اب
آپ دیکھیے، ایک ہے مصدر جس سے آگے لفظ بنتے ہیں، وہ مصدر ہے ختامن یا ختمن، دونوں میں سے ایک پڑھا جا سکتا ہے۔ اب اس کو باب ضرب یضرب ہے تو اس کے آپ ابتدائی طور پر جو صرف صغیر پڑھائی جاتی ہے 56 سیغے۔ کتنے ہیں؟ آہستہ بولے، زیادہ مشکل حساب تو نہیں۔ کتنے سیغے ہیں جی؟ 56 سیغے۔ یہ 56 جو سیغے ہیں ان میں سے ہر ایک کے نیچے، کسی کے نیچے 14 ہے، کسی کے نیچے 18 ہے، کسی کے نیچے 300 سے بھی زیادہ، کسی کے نیچے 20 سیغے ہیں، کسی کے نیچے 24 سیغے ہیں۔ یہ ایک باب کی بات کر رہا ہوں، اور سارے باب کو اگر ملا لیں اور ثلاثی مجرد اور مزید فی بھی جوڑ لیں تو ایک لفظ سے بننے والے لفظوں کی تعداد یہ 2000 کے قریب بن جاتی ہے۔ آہستہ بولے، باہر آواز نہ چلی جائے۔ کتنے لفظ بن جاتے ہیں؟ تقریباً اندازاً 2000 کے قریب۔ ثلاثی مجرد و مزید بھی سارے وہ آپ اکٹھے کر لیں، ان کی صغیرہ کبیرہ ملا کے سیغے نکال لیں، سب 2000 لفظ بن گئے۔ ایک مصدر کے اگر 10 معنی ہے، جس طرح لفظ ختامن کے 10 مطلب ہے لغت کے اندر، 10 معنی ہے، تو 2000 کو 10 سے ضرب دے تو کتنے سیغے بن گئے جی؟ 2000 کو 10 سے ضرب دے، مشکل سوال ہے۔ 20,000 کتنے بن گئے؟ 20,000۔ وہ بھوکے کو پوچھا نا بھی 2 تے 2 کتنے ہوں گے، کو نے کیا 4 روٹیاں۔ تو ہماری حالت یہ ہے کہ جتنے حساب کمزور ہوئے نا اسے روپیہ دا لا لو، ہے جی۔ 2000 کو 10 کے ضرب 2000 روپیے نو 10,000 روپیے نال ضرب دئیے تے کتنے روپیے بن گئے؟ ہن تے بولو، بندے پریشان ہو گئے۔ ہر ایک کی ضرورت ہے، پریشان نہ ہو۔ تو 20,000، ہر لفظ کا معنی الگ ہے، ہر 20,000 سیغے، ہر لفظ کا معنی الگ ہے، اور پھر ایک لفظ کا ایک جگہ پر الگ معنی ہے، اسی لفظ کا دوسری جگہ پر اور معنی ہے۔ سبحان اللہ۔ جو ایک لفظ کا ایک قسم کے حالات میں معنی اور ہے، دوسرے کا اسی قسم کے حالات میں معنی اور ہے، اس کا معنی ادھر نہیں کیا جا سکتا، ادھر کا ادھر نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ کیا جانے مرزا جیلمی جو ماضی استمراری کو کہے کان یعبدو، یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ میں کیا کہوں، تجھے ماضی مضارع کا فرق پتہ نہیں ہے؟ امت کو گمراہ کرتے ہوئے کہتے ہو مسلمانوں نے ترجمہ معاذ اللہ غلط کیا ہے، اور جی قادیانیوں کا ترجمہ ٹھیک ہے۔ میں کہ بلے شیرا، بلے تیریاں چلاکیاں، تیریاں دوڑا تے قربان نہ جائے۔ ذات دی کوڑ کے لیے تے شتیرہ ہوں، سچی بات ہے، حقیقت بات۔ یہ کوئی جذباتی بات نہیں کہہ رہا، کوئی تنقید نہیں کر رہا، یہ حقیقت بتا رہا ہوں، جسے خبر ہی نہ ہو میں نہیں تو چیلنج کر کے جاتا ہوں۔ ہم نے پہلے بھی کئی بار کہا ہے، جرم کے اندر ہم نے کھڑے ہو کے کہا ہے میاں اور نہیں زیادہ نہیں، یہ تو پہلے سال کے پہلے 4 5 10 دن میں یہ گردانیں تیار کروا دی جاتی ہیں، ایک باب ضرب یضرب پڑھا دیا جاتا ہے، اور یہ خاتم یختم ختمن یہی باب ہے۔ مرزا جیلمی پورا 1 مہینہ ٹائم لے لے، یہ ایک باب یاد کر کے ہمیں سنا دے، صرف ثلاثی مجرد کی، مزید بھی نہیں کہتے۔ اگر یہ یاد بھی کر لے، صرف صغیر یاد کر لے، کبیرے یاد کر لے، تو پھر ہم اس سے پوچھیں گے یہ خاتمہ سے خاتمہ کیسے بنا، خاتمہ سے خاتمہ کیسے بنا، ہے جی۔ اب سنیے ذرا وہ لفظ کتنے، آپ کو لطف آئے گا، ذرا سمجھ نہ بھی آئے تو سنیں، ذرا پڑھ دیں ایک بار۔ بابا جی قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ نے پڑھا کرتے تھے، آپ سنایا کرتے، تو میں پڑھ کے سنانے لگا ہوں۔ علماء دے وچ بیٹھ کے ڈر بھی لگتا ہے کوئی سیگا کے پیچھے نہ ہو جائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، بولو بار بار نہ ٹھوکے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ گنیے گا ذرا، خاتم یختم ختما فهو خاتم وختم یختم ختما فذاک مختوم، لم یختم لم یختم لا یختم لا یختم لن یختم لن یختم لا یختمن لا یختمن لا یختمن لا یختمن، الامر منه اختم لتختم لیختم لیختم، والنهی عنه لا تختم لا تختم لا یختم لا یختم، الصرف منه مختم مختمان مخاتم ومختم، والآلة منه مختم مختمان مخاتم
مخاتم ومخيتم مختمة مختمتان مخاتم ومخيتمة مختام مختامان مخاتم مخيتم ومخيتمة أفعل التفضيل المذكر منه أختم وأختمان أختمون أخاتم وأخيتم والمؤنث منه ختمة ختميان ختميات ختم وختيمة وفعل التعجب منهما أختمه وأختم به وخاتم يا ختمت. یہ 56 سیوں کی گردان میں نے پڑھی. اب جو پہلا لفظ جو پہلی سطر کا پہلا لفظ ہے خاتمہ یختم ختمن فہو خاتم، پہلا لفظ کیا ہے؟ خاتمہ. یہ 3 حرفی صرف پڑھ رہا ہوں، خا تا اور میم. اب اس ایک لفظ کے نیچے کتنے لفظ ہیں ذرا غور کیجئے گا. ختمہ ختمہ ختمو ختمت ختمتا ختمنا ختمتا ختمتما ختمتم ختمتی ختمتما ختمتن ختمت ختمنا ختم ختمہ ختمو ختمت ختمتا ختمنا ختمتا ختمتما ختمتم ختمتی ختمتما ختمتن ختمت ختمنا ما ختم ما ختم ما ختمو ما ختمت ما ختمتا ما ختمنا ما ختمت ما ختمتما ما ختمتم ما ختمتی ما ختمتما ما ختمتن ما ختمت ما ختمنا ما ختم ما ختم ما ختموا ما ختمت ما ختمتا ما ختمنا ما ختمت ما ختمتما ما ختمتم ما ختمت ما ختمتما ما ختمتن ما ختمت ما ختمنا. اچھا یہ ایک قسم پڑھی ہے جی ابھی میں نے کتنی؟ پہلے لفظ کی ماضی ہے نا تو ماضی کی 6 قسمیں، ہر قسم کے 56 سیگے. آہستہ بولنے باہر آواز. سے اونچی آواز سے سبحان اللہ کہے. آج رات سوئے خواب میں امیر المجاہدین کا دیدار عطا فرما دے. جڑا طاقت ہوندیا بھی نہ اس دعا دا حصہ بنے ان خواب وچ زرداری بکھا دے. کون بابا جی نو ویکھنا چاہندا تے کون زرداری نو بڑے بند ہو جاندے. ایک بار محبت سے پورے پیار احترام تعظیم سے پوری دل کی لگن سے کہ مولا دیدار عطا کر. پتہ نہیں کس کی سبحان اللہ کس کے اپنے قبول ہو جائے. ایک محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ. دیکھیں ایک لفظ کا ایک جگہ پر اور معنی ہے، اسی لفظ کا دوسری جگہ پر ایک ہی لفظ کا مصدر کا معنی بدل دیا جائے تو 2000 سیغوں کا معنی بدل جائے گا. خاصیات ابواب کے اگر آپ اصول قواعد اگر آپ لاگو کر دیں تو پھر ایک ہی لفظ کا ایک جگہ پر اور معنی ہے، اسی لفظ کا اسی کنڈیشن میں دوسری جگہ پر اور معنی ہے. کہیں ایک لفظ کا ایک معنی مراد لے لیا گیا، اب اسی جگہ اسی لفظ کا دوسرا معنی بھی مراد لیا جا سکتا ہے. لیکن اگر عقیدے کا باب ہو، یہاں جملہ سمجھیے گا، باب کس کا ہو؟ عقیدے کا. مسئلہ عقیدے کا ہو، نظریے کا ہو، امت کے اجماع کا ہو، قرآن کی نص قطعی کا ہو، حدیث کی نص قطعی کا ہو، تو خدا کی عزت کی قسم ہے ساری لغت بھی مخالف کھڑی ہو مانا پھر بھی وہی چلے گا جو محمد مصطفیٰ نے خود بیان فرما دیا. سارے لغت کی لفاظیاں ہیر پھیر معاملہ سب پیچھے رہ جائیں گے. تو خاتم النبیین کا معنی آمنہ کے لال نے خود بیان فرمایا. اب طریقہ واردات دیکھیں، کیونکہ یہ مین لفظ تھا، بنیادی لفظ تھا خاتم النبیین، تو مرزائیوں نے ساتھ جوڑا. انہوں نے کہا یہ لفظ بڑا خاص ہے، اس کے معنی میں تبدیلی کرو، پھر مرضی سے اس ختم نبوت کے عقیدے کو جدھر چاہو موڑ لو. انہوں نے کہا خاتم النبیین کا خاتم کا مطلب ہے افضل. النبیین یعنی نبیوں میں سے سب سے افضل. یہ معنی تو بنتا ہی نہیں، لغت کی بھی کسی کتاب میں نہیں بنتا، کسی صحابی نے اس سے لفظ خاتم کا معنی افضل نہیں کیا. تم کہاں سے کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اچھا چلو لغت سے دیکھتے ہیں. تو لغت میں اس کا معنی ایک مہر بھی آتا ہے. تو خاتم یا خاتم جب اس میں فائل بنائے تو اس کا معنی ہے مہر لگانے والا. دیکھو نا جی نبی پاک اب جس کو مہر لگائیں گے وہ نبی بنتا جائے گا. اور اگر اس کو اس میں اعلیٰ مراد لے لیا جائے خاتم تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور خود مہر ہے. اب جس کو حضور منظور کریں گے وہ نبی بنے گا، حضور کے بغیر کوئی نبی نہیں بنے گا. دیکھیں ختم نبوت کے معنی پہ کس طرح تحریف کا مظاہرہ کیا. اور پھر اگر اس کو ویسے ہی تم لفظ خاتم کو اسم مان لو اور یہ کہو حضور افضل ہے، یعنی خاتم کا معنی جہاں مرتبہ مقام ختم ہو جائے، بس نبیوں میں سب سے زیادہ مرتبہ حضور کا ہے. یہاں تو کہیں نہیں لکھا معاذ اللہ کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں. تو ہم نے ہمارے بڑوں نے، ہم سے مراد ہمارے حضرت سیدی شاہ امام احمد رضا، آپ نے
نے اپنے نیزے کی دھار کو تیز فرمایا. پیر مہر علی شاہ نے مراقبہ چھوڑ کر میدان جہاد کو اختیار فرمایا. ہمارے ہوتے ہوئے تم قرآن کے معنی کو تبدیل کرو, معنوی تعریف کرو. تم کون ہوتے ہو خاتم یا خاتم کا معنی بدلنے والے؟ قیامت تک معنی وہی معتبر ہوگا جو رسول پاک نے خود امت کو بیان فرما دیا. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کا کیا معنی بیان فرمایا؟ حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین, میں نبیوں میں سے آخری ہوں. ولا نبی بعدی, اب میرے بعد کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہی نہیں. تو جب حضور نے کہہ دیا اس کا معنی ہے خاتم کا معنی ہے آخری, لا نبی بعدی, حضور کے بعد نبی کوئی نہیں بن سکتا. تو جب حضور نے معنی بیان کر دیا, لغت چاہے اس کا معنی مہر کرے, لغت چاہے اس کا معنی کچھ اور کرے, کوئی مرزا جہلوی کرے, مرزا کانا قادیانی دجال کرے, یا جاوید غامدی کوئی معنی کرے, یا وہ دیوبند کا سردار وہ مولوی قاسم ننوتوی کرے اور تحریر الناس میں کہے کہ حضور کے بعد بھی نبی آ جائے تو خاتم النبیین ہونے میں فرق نہیں آتا. اور میں نے کہا تم اور تمہارے حوالی سن لو, یہ قرآن کا عقیدے کا باب ہے, یہاں لغت نہیں چلے گی, مصطفیٰ کی مہر لگا ہوا معنی چلے گا. یا خیر کرے مسئلہ سن یہ نعرہ انج نہیں لانا, تھوڑی مہربانی یہ نہ ہی لاؤ ہے نعرہ. اس نعرے دی تے لوڑ ہے خدا دے بندے ہو, اے تے ستے پیا وی ختم نبوت دے نعرے دی کان وچ آواز آ جائے تے منجی نوں بھی پتہ لگے حضور دے غلام زندہ باد آ تسی جاگدے ہوئے بھی زندہ باد نہیں پیاندے ہو. زندہ باد ان جاوے کلے دے ٹھن پوے ایک باری, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. میرے کو بچے پڑھتے ہیں تے میں ایک دن کیا میں کہا نعرہ انجلائے ہو کسی تے ہے چڑیاں اس طرح لگیاں سن, میں کہتا تو چڑیاں ہلن توڑے نعرے دی گونجنا. بچہ نا 13 سال دی عمر ہے, درس نظامی دا دوسرا سال پڑھتا ہے, 3 مصلے سنا چکے ہیں. سبحان اللہ. سارے قرآن دے سیکھے انہوں ہیں جاندے نہیں, مینوں بھی نہیں آندے. وہ اینج کر کے بانٹوں کے کہندا استاد جی ہن نعرہ لواؤ جے لینٹر نہ کمیا تے گل کرے. میں کہ ہلے پاویں پکھی بھی نہ پر گل تے جڑیاں دی ہوئی. بھئی زندہ باد تے خدا دی قسمیں بڑے ہی مصطفیٰ نو زندہ باد آکھن لے. زندہ باد لفظ دا معنی ہی اور کی ہے, حضور واسطے نہیں تے پھر کس واسطے؟ جڑا اس نعرے نو سیاسی سمجھدا او تے مقدر تے اسی ماتم نہ کریے تے کی کریے؟ تے جڑا حضور دی غلامی دا نعرہ سمجھدا ایتھے آتا ہوئے تے 3 واری زندہ باد آوے, 3 واری تے تیجی واری تے زندہ باد اینے دور نال آوے سچی مچی ہے مسیت گواہ ہو جائے واقعی حضور دے غلام ختم نبوت دی گل کیتی, پورا سینے دا ٹین لا کے تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. خیر کہ ایک مسئلہ سنیں اور مسئلہ سن لے ذرا. دیکھیں شریعت میں قرآن کا معنی وہ مراد لیا جائے گا عقیدے کے باب میں, فضیلت کے باب میں معانی میں تبدیلی ممکن ہے, جو معنی سوٹیبل ہو وہ کیا جا سکتا ہے. عقیدے کے باب میں پھر جب لفظ صریح ہو اس کا معنی وہی مراد لیا جائے گا جو جناب صدیق اکبر نے سمجھا. نیا معنی مراد لیا نہیں جا سکتا, کفر ہے ویسے ہی کفر ہے, معنی مراد ہی نہیں لیا جا سکتا. جس پر صحابہ کا اجماع ہے وہ معنی مراد. کیوں؟ اس لیے ہمارا دین بھی بے سندہ نہیں ہے, دین سند کا نام ہے. اس کا نام ہے جی سند کا. دیکھیں بندے کی حلالی ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ باپ کا ایک ہونا اور نیک ہونا, پھر اس کے باپ کا ایک ہونا اور پھر اس کے باپ کا ایک ہونا اور نیک ہونا, ماں کا پارسا ہونا. یہی ہے نا خاندان. کیسے پہچانا جاتا ہے؟ جس کا دادا فلاں ہے, اس کا باپ فلاں ہے, چاچا فلاں ہے, تایا فلاں ہے, سارے کی درجہ بندیاں ہیں. اور اگر کہیں یہ سلسلہ کٹا ہوا ہو, پتہ ہی نہ ہو, فلاں ولد نامعلوم, تو اس کو کوئی معاشرہ عزت دینے کے لیے تیار ہوگا؟ نہیں. بولیے کوئی تیار ہوگا عزت دینے کے لیے؟ تو جس طرح حلالی ہونے کے لیے نسب کا سلسلہ چاہیے, دین کا معنی سمجھنے کے لیے بھی سند کا سلسلہ چاہیے. نیا معنی نہیں کیا جا سکتا. میں مثال دیتا ہوں. دیکھیں میں ایک حدیث شریف آپ کو سناؤں اگر پڑھ کے,
وہ حدیث شریف جو مجھے میرے استاد نے پڑھائی اور اس کی اجازت عطا فرمائے تو میں سند والا ہو گیا الحمدللہ. بخاری شریف کی 17 سندیں مجھے حاصل ہیں. آہستہ بولے باہر آواز نہ چلی جائے. قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے میری سند پر جو 216 طلبات ہیں کتنے 215 کی سند پر بابا جی کے سائن نہیں ہے. اس بیٹ میں کلے میری سند ہوتے بابا جی کے سائن 17 سند موجود ہے صرف بخاری شریف کی. اور میں ایک سند آپ کو مختصراً پڑھ کے سناتا ہوں, غور کرنا ذرا. ایک حدیث شریف ہے, میں بیان کرتا ہوں جی. میرے استاد کا نام ہے امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. ان کے استاد ہیں استاد العلماء شیخ الحدیث علامہ حافظ محمد عبد الستار سعیدی دامت برکاتہ العالیہ. ان کے استاد ہیں حضرت العلامہ شیخ الحدیث مولانا مفتی گل احمد عتیقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. ان کے بھی استاد ہیں مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. مفتی عبد القیوم ہزاروی صاحب کے استاد ہیں شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. ان کے بھی استاد ہیں حضور محدث اعظم پاکستان مولانا محمد سردار احمد قادری رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. ان کے استاد ہیں استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. ان کے استاد ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. اور ان کے استاد کا نام ہے امام اہل سنت امام محمد رضا فاضل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ. یہ سند اگر میں بیان کر رہا ہوں تو میں بتاؤں گا یہ معنی میں نے کہاں سے لیا. میرے استاد نے یہ معنی بتایا, ان کو ان کے استاد نے بتایا, ان کو ان کے استاد نے بتایا, ان کو ان کے استاد نے بتایا. امام محمد رضا سے آگے چلے, اولی بولو بار آواز میں اعلیٰ حضرت سے آگے چلے. 57 واسطے ہیں حضرت امام بخاری تک. مجھے سارے زبان نہیں آتے, سارے پڑھا تھا ٹائم بہت لگ جائے گا. اعلیٰ حضرت کے استاد ہیں حضرت سیدی شیخ آل رسول ماں رحلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. ان کے استاد ہیں حضرت امام سید شیخ زین دہلان مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. یہ مکہ شریف کے بہت بڑے عالم ہیں. اب اس سے آگے میں وہ 50-55 جو واسطے ہیں وہ چھوڑ کے حضرت امام ترمذی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. ان کے استاد ہیں حضرت صاحب صحیح مسلم حضرت امام مسلم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. ان کے استاد ہیں صاحب بخاری حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. ان کے استاد ہیں حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. ان کے استاد ہیں حضرت امام محمد بن ادریس شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. ان کے استاد ہیں حضرت امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. ان کے بھی استاد ہیں حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. اور ان کے بھی استاد امام الائمہ سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام اعظم ابو حنیفہ کے بھی استاد کا نام اجازت ہے جی پڑھ دو. سبحان اللہ. ایسا بول رہے ہیں آپ صبح سبحان اللہ. میاں ساڑھے نسب بھی پاک ہے تو ساڑھا دین والا سلسلہ بھی پاک ہے. یہ دیکھیں سند کہاں جائے گی, جس کی سبحان اللہ رکی ہوئی ہے نا یا کہیں اٹکی ہوئی ہے وہ بھی خود بخود نکل آئے گی. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد حضرت حماد بن ابی سلیمان, ان کے استاد حضرت ابراہیم نخعی جو تابعی ہیں, ان کے بھی استاد صحابی رسول حضرت سیدنا علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے استاد صحابہ کے مفتی حضرت عبداللہ ابن مسعود, اور ان کے بھی استاد مولا علی شیر خدا. یا سوال کرنا ہوتا تو مولا علی وہ ہے جو باب مدینۃ العلم ہے.
حضرت عبداللہ ابن مسعود سے آبا کے مفتی ہیں، میں مولوی ہیں جی، میرے والد صاحب بھی مولوی، میری والدہ بھی عالمہ، میرا بھرا بھی عالم، میرے چاچے بھی عالم، میرے تائے بھی عالم، میرے مامے بھی عالم، چاچیاں مامیاں تایاں خالاواں دی اولاد بھی عالم، اب انہاں دی اولاد بھی حافظ سے عالم، بڑی بولو بار آواز جی۔ میں ایڈے ایڈے بڑے استادوں کو پڑھیا، خادم نے جیسا کہ پڑھنا سی، استاد پڑھے انہاں دی شفقتاں 4 حرف سانو آ گئے، انہاں سکھا دیتے، انہاں دی نسبتاں دا فیض میں دعویٰ نہیں کر سکتا چٹی داڑھی نال کہ بھئی میں مفتی بن سکنا، مفتی ایسا دین منصب ہے، میں دعویٰ نہیں کر سکتا میں مفتی بن سکنا، میں بس عالم، تھوڑا بہت علم دین عقائد کا شریعت کا فقہ کا تھوڑا بہت ہے، بس طالب علم دین ہے۔ مفتی بننا، مفتی وہ ہوتا ہے جو حاذق ہو، سبحان اللہ، جو حاوی ہو قرآن و سنت کے اصول و ضوابط اور مسائل شریعہ پر، اسے کہا جاتا ہے۔ جو دلائل ادلہ اربعہ پر حاوی ہو، حاذق ہو، اس کو مفتی کہا جاتا ہے۔ آج تو یہ رواج بن گیا نا، حضرت صاحب نے میرے نام کے ساتھ بھی مفتی بول دیا، حالانکہ میں تو ایک خالی حضور کے دین کا طالب علم ہوں۔ ایک رواج بن گیا نا کہ جو بھی مولوی صاحب ہیں تھوڑے سے مشہور ہیں، ساتھ نام کے مفتی لگ گیا۔ تو میں نے کہا آج میں بھی ساری زندگی پڑھ کے سارا خاندان پڑھا پڑھایا، دین پڑھنے پڑھانے والا، اس کے باوجود میں مفتی ہونے کا دعویٰ، مجھے نہیں پتا میں ساری زندگی بھی بوڑھا ہو جاؤں گا پھر بھی مفتی بن سکوں گا یا نہیں، میں دعویٰ نہیں کر سکتا، بلکہ زیادہ امکان یہی ہے میرے جیسا نالائق بندہ کیسے مفتی بن سکتا ہے، یہ تو منصب ہی بہت بڑا ہے۔ تو میں نے کہا جس ہستی کو رب نے صحابہ کا مفتی بنایا ہوگا وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بھی کوئی مسئلہ اٹک جاتا تو حضرت مولا علی کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، اور مولا علی المرتضیٰ کو ضرورت پڑتی تو جناب ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں چلے جاتے تھے۔ یہ ہمارے دین کی شان ہے۔ ابو بکر ابو بکر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر نگر نگر گلی گلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 علی۔ یا اللہ جڑا طاقت دنیا بھی دور نہیں پیدا ہوتا نا وہ دے نال آپ نہیں پڑھنے، تے جڑا پوری ایمانداری نال تیرے گھر وچ بیٹھ کے تیرے حبیب دی عظمت دا ذکر سن کے اچھی ساری ختم نبوت تے زندہ باد کہہ دے وے، مولا تے مقدر چمکا دے۔ سبحان اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ آج کل مسیحے نعرہ لگے نا تے کئی بندے نوں پریشانی ہو جاندی، مسجد میں یہ نعرہ لگ گیا، اوتھے میں تے رسا بھی جیل سی نا اوتھے ساڈے کول ناروال تے اور بڑے جیلم دے دینے دے کچھ ساتھی ساتھ ناروال جیل وچ لگے سن، اسی اوتھے نعرہ لائیے جدوں دل کرے ایک پولیس والا آ گیا کہندا جی یہ کوئی مسیح تے ایسے تسی نعرہ چلاندے ہو، اور میں کہا چل لیا حضور نے فرمایا کہ رب نے میری امت ਲਈ ساری زمین ہی مسجد بنا دی۔ پولیس والے آندے مسیح تے جا کے لو، مسیح والے آندے باہر جا کے لو، لائیے کتنے، اس لیے اسی بابے نے کم ہی مکایا جتھے ساڈا دل کرے گا نعرہ لاواں گے، اے ساری زمین ہی مسجد ہے، اور مسیحے حضور کو زندہ باد نہیں آکھنا تے کتھے کہنا جی۔ اس وقت بالکل دل میلن نہ کریا کرو، بالکل پریشان نہ، دیوانہ وار بابا جی فرمان سن کہ بندہ چلا اپنے آپ میں شو کر دے ہوئے چلا ہی ہو جائے، حضور دا نام اے لوے بھی لوگی چلا چلا کہہ، پھر پتہ لگتا ہے محبت دی پہلی پوڑی بندہ چڑھ گیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم دوڑا کے تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد زندہ باد۔ اب جو مسئلہ میں نے عرض کیا ہے، بڑی محنت کی ہے میں نے یہاں تک بات کو پہنچاتے ہوئے، اب اس کو ذرا سمجھے دل میں بٹھائیں۔ جو معنی حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سمجھا وہ مراد ہوگا، آج کوئی نیا معنی بتائے گا تو وہ مانا جائے گا جو اس کی طرف جائے گا۔ فتنہ تو ہو سکتا ہے، اصلاح ہو سکتی نہیں، اصلاح وہی ہے۔ صحابہ نے مراد کیا لیا، حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا نے مانا کیا ارشاد فرمایا، یوں سمجھ کے ساتھ حضرت امام اعظم کا کیا، حضرت ابراہیم نخعی نے کیا معنی مراد لیا، حضرت علقمہ نے کیا معنی
بیان کیا, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا معنی بیان کیا, پھر دیکھا جائے گا حضرت امام ابو یوسف کیا معنی کرتے ہیں, پھر دیکھا جائے گا امام محمد کیا معنی کرتے ہیں, پھر دیکھا جائے گا امام محمد بن ادریس شافعی کیا معنی کرتے ہیں, پھر دیکھا جائے گا امام احمد ابن حنبل کیا معنی بیان کر گئے, پھر دیکھا جائے گا حضرت امام بخاری نے کیا ترجمہ کیا, پھر دیکھا جائے گا امام مسلم نے کیا ترجمہ کیا, پھر دیکھا جائے گا حضرت امام ترمذی نے کیا ترجمہ کیا, پھر دیکھا جائے گا حضرت مجدد الفسانی نے کیا معنی کیا, پھر دیکھا جائے گا حضرت امام احمد رضا نے کیا مطلب بیان کیا, پھر دیکھا جائے گا خادم حسین ندوی کیا مطلب بیان کر گیا. آج بھی میرے بابا جی دی, کیا بات کیا بات, آج بھی میرے بابا جی دی, کیا بات کیا بات, میرے بابا جی دی. کیا بات کیا یہ بات. جو نیا فتنہ ہے جی بابے شاہی کوئی نہیں, میں کہا پتر تو بابے دیکھے ہی نہیں ہے, یہ بابے نہ ہو تو حضور کا دین تم تک پہنچے گا کیسے. امام اعظم کی اگر تمہیں ذہانت, فطانت اور علم پر, ان کے تفکر پر, ان کے دین پر حاضر ہونے پر اور ان کے حاکم الحدیث سے اوپر کا درجہ ہونے پر اگر تمہیں شک ہے تو ہم کیا کریں, یہ قصور تیرا نہیں, بڑا سے بات کر کمی کہاں رہ گئی, وگرنہ امام اعظم تو وہ ہے جن کی بشارت حضور محمد مصطفیٰ نے آپ ارشاد فرما رکھی ہے. یہ ٹرینڈ چل گیا, بابے شاہی کوئی نہیں, داتا صاحب کی ولایت ثابت کر دو, خواجہ صاحب کی ولایت ثابت کر دو. میں کہتا ہوں, وہ کہتے ہیں جی ہمیں کہتے ہیں جواب کیوں نہیں دیتے آپ, میں کہ کچھ باتوں کا جواب نہیں ہوتا, کچھ باتوں کا جواب نہیں, ہر بات کا جواب نہیں ہوتا, ہاں کچھ سوالوں کا علاج ہوتا ہے, ہر بات کا جواب نہیں ہوتا, کچھ باتوں کا علاج ہوتا ہے, اور جو لا علاج ہو جائے ان کا علاج پھر حضرت غازی ملک ممتاز حسین قادری ہوا کرتے ہیں. بات سمجھے, تو یہ جو بھونکا بانکی ہے نا, یہ مرزائیوں کا ترجمہ ٹھیک ہے, مسلمانوں کا ترجمہ ٹھیک نہیں, فلاں نے ترجمہ ٹھیک کیا ہے, فلاں نے ترجمہ ٹھیک نہیں کیا, میں معنی بتاؤں گا اس لفظ کا کیا معنی ہے. ہم نے کہا تو ٹکیا رہو, ہمیں معنی مولا علی المرتضیٰ بتا گئے, ہمیں خاتم کا معنی رسول خدا آپ ارشاد فرما گئے. اور میں ایک حدیث شریف اور پڑھنے لگا ہوں, راوی کا نام لوں گا اور یہ وہ نام ہے خدا کی قسم سنی کا کلیجہ ٹھنڈ سے بھرپور ہو جاتا ہے, سبحان اللہ, اندر تک ٹھنڈ آ جاتی, بھئی واہ ساڑھے بابے دی کیا ہی بات ہے, آقا کرو یہ ہمارے بابے رسول پاک کی وہ صحابی ہیں, حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے, عرض کی یا رسول اللہ کوئی شیمہ میں یاد کرنے کی کوشش کرنا, حافظ محفوظ نہیں رہتیاں, بھول جانا. نبی پاک نے فرمایا چادر بچھاؤ, انہیں چادر بچھائی, حضور نے جا ہوا بچوں کو نہیں پکڑیا, پکڑ کے چادر بچ رکھیا, نظر کچھ نہیں آیا, ایسا کر کے پکڑیا, چادر بچ رکھیا, فرمایا لپیٹ لے سمیٹ لے. صحابی نے اٹھایا, سمیٹیا, سینے نال لایا, حالانکہ کوئی مرد جلمی ورگا ہوندا, نظر تو حضور کچھ بھی نہیں آیا, نہیں کوئی بھابی ہوتا, حضور نظر تو کچھ بھی نہیں آیا, خالی ہاتھ گیا تھا, خالی ہاتھ آیا ہے, سمیٹوں کیا. میں نے کہا وہاں جیل بھی نہیں تھا, مرزا نہیں تھا, وہاں پر کوئی غیر مقلد نہیں تھا, صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھا. چادر اٹھائی, سینے سے لگائی, اور پھر بعد میں کہتے اللہ دی قسم کھا کے آنا, اس تو بعد جو میں یاد کیتا ایک لفظ بھی میں نے نہیں بھولیا. اب مرزا جیلوی کو کوئی حدیث بیان کرے گا جہاں حضور نے ذہانت ایسے ہوا سے پکڑ کے حضرت سیدنا ابو ہریرہ کو عطا فرمائی, یہ حدیث بھی تو بیان کرنا. کیا خیال ہے بھئی فلاں حدیث میں یہ لکھا ہے, فلاں یہ حدیث کس نے بیان کرنی ہے, میاں یہ بھی بتا. بظاہر کل ہاتھ جن کے خالی ہیں, یعنی بظاہر ہاتھ خالی ہے, لیکن کل جہاں کی دولت حضور جب چاہے, جسے چاہے, جیسے چاہے, اللہ کی قسم آج بھی عطا فرما سکتے ہیں. پھر تو اس پاس سے کدی نہیں آئے گا, جب بھی آئے گا بابے رضوی کا مطلب کیا ہے, آہستہ بولے باہر آواز دیتے, سبحان اللہ. سنے حضور کا یہ فرمان طیب, راوی حضرت جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سبحان اللہ. نالے ہے تو سیٹی مٹھی جی سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ کہتے ہیں نا بابے شاہ, یہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک اور شان اس ضمن میں بیان کر دوں. یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا صحیح متواتر مرفوع و مشہور حدیث,
جن کی تعداد 600 کے لگ بھگ ہے، ان میں سے 300 سے زیادہ حدیثوں کے ایک ہی راوی ہے جناب ابو ہریرہ۔ تو مرزائیوں نے تو جبڑے جناب ابو ہریرہ پاک دا۔ ہاں، رافضیت کے پلے میں بھی سیدنا ابو ہریرہ پاک نے کچھ نہیں چھوڑا، اور ناصبیوں کے پلے بھی کچھ نہیں چھوڑا۔ صحابہ سے پیار کا بھی حق ادا کر گئے، اہل بیت سے پیار کا بھی حق ادا فرما گئے۔ میں اگر کہوں نا، حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو سب سے تگڑے سنی ہے، ان کا نام جناب ابو ہریرہ ہے۔ میں ایک مثال دے دوں یہاں پر چلتے چلتے، حدیث شریف آپ کو سناتا ہوں، ایک مرتبہ سبحان اللہ بولے۔ حضرت ابو ہریرہ پاک کی عمر مبارک تھی 90 سال کے قریب، مرض الموت میں تھے، آخری وقت تھا، وصال فرمانے والے تھے، اور آپ کہ بدن طیب پر نقاہت ایسی تھی کہ جسم کانپتا تھا، اور کمزوری ایسی تھی کہ آپ لیٹے لیٹے ہی گفتگو فرماتے، اسی طرح وضو فرماتے، اسی طرح نماز ادا فرماتے، اٹھ کر بیٹھنے کی طاقت نہیں تھی جناب ابو ہریرہ کے بدن مبارک۔ ایک بندہ آیا پتہ لینے کے لیے، اور وہ تھا بڑا کٹر قسم کا ناسبی، اس زمانے میں بھی ناسبی تھے، نام اس کا تھا مروان بن حکم۔ یہ بڑا بغض اہل بیت کا بڑا مارا ہوا تھا۔ جناب حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت میں اس کا بڑا گنونا کردار تھا۔ جو آپ کی مور اور آپ کا جو لیٹر پیڈ یا جو جس پر خط لکھا گیا تھا، وہ صفحہ اور وہ مور جو ہے حضرت جناب عثمان غنی ذو النورین کی، وہ اس بدبخت نے چوری میں استعمال کر کے غلط خط بھیجا، جس کو راستے میں جا کر ان لوگوں نے پکڑا اور الزام لے کر حضرت عثمان غنی ذو النورین پر بلوا کیا۔ تو یہ بڑا بدبخت آدمی تھا۔ خیر سنیے اس کے بارے میں، یہ آیا حضرت جناب ابو ہریرہ کے پاس، جیسے ہمارے پاس بھی بندے آتے ہیں آج کل پہچاننے، آج فرق کردار سے پہچانے، آ کے میں پتہ کہ کہیں گے نہیں پھر آپ تو دیکھنا پتر، تو کلا کلا پتر ہے بیدا، کمائی کر، محنت کر، حالات بڑے خراب نے ملک دے، تو کتنے مولویاں دے پیچھے لگ گیا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد لبیک یا رسول اللہ، تینوں کی لگے پرچہ ہو جائے گا، کل تیرا بڑھا پایا ترقی ہوئے گا، ان کٹا سونا ہے، تو کٹا جوان ہے، کٹا ماشاءاللہ سمجھدار ہے، تو کتنے ٹر پہ ہے، تو کتنا کمچ لگ گیا ہے، سمجھانے نا بندے آ، چاچا آ کے سمجھائے گا بھتیجے نو، ماما آ کے سمجھائے گا، نہیں ابا جی بٹھا لیں گے سامنے، کوئی نہ کوئی ہوتا رہتا۔ اب کردار سے فرق سمجھے، جناب ابو ہریرہ کے پاس یہ مروان آیا پتہ لینے کے لیے، اور آ کے دیکھیں وہی طریقہ ہے واردات، پہلے تعریف کی، تسی بندے بڑے چنگے ہو، بڑے شاندار ہو، بڑیاں تہاڈیاں شاناں، حضور کو بڑا فائدہ لیا، نبی پاک نے تہانوں ذہانت عطا فرمائی، نبی پاک دیاں جنیاں حدیثاں تسی روایت کیتیاں، اور کسی راوی نے اتنیاں حدیثاں روایت نہیں کیتیاں، بڑے مرتبے بڑے مقام والے ہو، بس ایک نہ تھوڑا جہا پیڑ ہے تہاڈے وچ، بس ہے ذرا کام سیدھا ہو جائے نا، تے پھر تسی بندے بڑے پرفیکٹ بندے ہو، تسی پھر ہو تہاڈے نال دا بندہ ہی کوئی نہیں، ان بس وہ ماڑا جہا پیڑ کتے کٹ دیو۔ جناب ابو ہریرہ پاک نے نقاہت والی اکھاں کھولیا، اکھاں کھول کے آپ نے دیکھا مروان اور فرمایا تو میرے سے کیڑا پیڑ دیکھ لیا، کہ نظر آیا میرے وچ، کہ برائی دیکھی، کہ کمی دیکھی میرے ایمان وچ، میرے کردار وچ، میری گفتار وچ، میں رسول اللہ دا پڑھیا ہویا، کہ دیکھیا۔ اب دیکھے اس نے واردات کیا کی، جی میں سانو وارداتی یہ جی واردات پا دے، ساڑھے جوانوں پہ کر دیکھا لو اس پہ پرچہ ہو گیا، دیکھا لو فلاں دھرنے پہ فلاں کو گولی لگ گئی، فلاں کا بازو کٹ گیا، فلاں کے دانت ٹوٹ گئے، ایسے ہو گیا، تمہیں اگر کچھ ہو گیا پھر کیا ہوگا، ہائے مارے جائے گا، کوئی اسی طرح آگے وہ اب واردات کرنے لگا۔ جب حضرت ابو ہریرہ پاک نے پوچھا کہ کیا برائی دیکھی، کہنے لگا آپ حسنین کریمین سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہوتی ہے جس کی گواہی دشمن بھی دے۔ جی میں بابے نو زندگی کسے منیا نہ منیا، جدو رخصت ہو گئے تو دشمنہ بھی آکھیا یار عاشق رسول ویکھیا تے خادم حسین رضوی دیکھیا۔ جناب ابو ہریرہ مروان کی یہ بات سن کے نا، کیونکہ مروان اگرچہ دشمن تھا، چاہتا نہیں تھا حضرت جناب ابو ہریرہ حسنین کریمین سے محبت کرے، تو اس نے کہا کہ یہ بس آپ میں برائی ہے، یہ کسی طرح چھوڑ دو نا تم، یہ جو نام لیتے ہو بار بار حسن حسن حسین حسین کہتے ہو، یہ ٹھیک نہیں، چھوڑ دو۔ اب سننا، جب ایسی نوبت آ جائے، امتحان آ جائے، کوئی پٹی پڑھائے، سبق پڑھائے، تو جناب ابو ہریرہ نے کیا تعلیم دی؟ راوی کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ لیٹے ہوئے تھے، لیٹے لیٹے نا یوں اچانک سے اٹھ کے بیٹھ گئے،
کے بیٹھے، اور وہ صرف بیٹھے نہیں، ایک جھٹکے سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، صرف کھڑے نہیں ہوئے، مروان کے کندھے پکڑ لیے، جھنجھوڑا اور جھنجھوڑ کے کہنے لگے ظالمہ، مرنے سے پہلے میرا ایمان لوٹنے آیا ہے۔ ابو ہریرہ نبی کی آل سے محبت کرتا ہے، یہ کان کھول کے سن لے، ابو ہریرہ کی ساری زندگی گواہی دے گی، یہ جیا بھی نبی کی آل کی محبت میں ہے، مرا بھی آل کے پیار دے کر۔ مرض الموت نہیں دیکھا، کمزوری نہیں دیکھی، نقاہت نہیں دیکھی، کس عالم میں ہم نہیں دیکھا، کندھے جھنجھوڑ کے کہا ہم مرتے مرتے تو مر جائیں گے، پر جو وفا حضور نے سکھائی ہے وہ بے وفائی میں نہیں بدلیں گے انشاءاللہ۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ جی میرے فلانے چاچے نے آکھیا سی ختم نبوت گل نہ کری، جیتے ختم نبوت دی گل پہ تم اتنے نہیں جانا ہے، مولوی نے لڑائیاں جھگڑے بنائے، اور جی تے پھر میں سوچیا میری طبیعت بھی تھوڑی جی انجدی ہے، کچھ انٹلیکچول طبیعت ہے اندر سے، تو پھر مولانا صاحب آپ کو کیا بتائیں، ہمیں پھر ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں۔ تو میں نے کہا یہ حضرت خبیب بن عدی نے کیوں نہیں سوچا؟ یہ وہ پہلے شہید ہیں، بخاری میں ان کی حدیث پڑھ کے دیکھیں، بہت طویل حدیث ہے، میں اختصار سے حضرت خبیب بن عدی، حضور نے بھیجا ان کو کہ بھئی جاؤ، جا کر نا آپ نے جاسوسی کرنی ہے کفار کی، لشکروں کی جاسوسی کرو۔ یہ 10 صحابہ تھے، ان کو کافروں نے کسی بہانے سے اپنے طریقے سے نہ گھیرے میں لے لیا۔ اب یہ پہاڑی پر چڑھے ہوئے تھے، وہاں پکڑے، وہ کھجوروں کی گٹھلیاں پہچان لیتے، یہ فلاں علاقے کی کھجوریں، یہ گٹھلیاں فلاں علاقے کی ہیں، تو اس علاقے میں کیسے آ گئیں؟ جیسے آج کل بھی کچھ جدید ذرائع، آج کل تو موبائلوں کی لوکیشن سے پولیس ٹریس کرتی ہے، تو زمانے میں اور طریقہ تھا انٹیلیجنس کا، تو صحابہ سارے ان کے گھیرے میں آ گئے، کئیوں کو وہیں پر انہوں نے شہید کر دیا، حضرت خبیب کو روک لیا، خوبصورت بہت تھے۔ سبحان اللہ۔ اور میں نے کہا حضرت خبیب کی خوبصورتی کی کیا بات کروں، ساڈا من بابے دیکھ دیکھ کے نہیں رچدا پیا، وہ تو پھر سونےوں کے سونے تھے نا۔ اور جی حضرت خبیب بن عدی کی خوبصورتی نہیں بتائی جا سکتی تو ایمان سے بتانا مولا علی کے چہرے کا نور کیسے بتایا جا سکتا ہے؟ تو یہ شان ہے خدمت گاروں کی، تو پھر سردار کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت خبیب بن عدی کو انہوں نے لالچ دیا، کہا مال دیاں گے چوکا سارا، نوجوان خوبصورت لڑکی نال بیاہ کریں گے، ریاست دیاں گے، سارا کچھ دیاں گے، بس رسول اللہ کا نام لینا چھڑ دیو۔ حضرت خبیب بن عدی کہنے لگے مر سکتا ہوں، حضور کا نام لینا نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ پہلے شہید ہیں جن کو حرم کعبہ کے اندر، حرم کی حدود کے اندر پھانسی گھاٹ تیار کیا گیا، یہ حضور کے پہلے صحابی ہیں جنہیں پھانسی پہ لٹکایا گیا، اور کہا گیا جب پھندا ڈالا جا رہا تھا نا حضرت خبیب بن عدی کو، تو اس وقت کہا گیا ابھی بھی وقت ہے، مان جاؤ۔ حضرت خبیب پاک نے فرمایا نہیں، یہ تو کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بڑا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، پھانسی پر لٹک گئے۔ انہوں نے اتنے تیر مارے ظالموں نے کہ حضرت خبیب بن عدی کا جسم طیب جب اتارا گیا نا، وہ زمین پہ رکھا گیا تو وہ تیروں نے ایسا اٹھایا ہوا تھا جی میں کنڈے والی سے ہو، اس طرح آپ کا جسم طیب زمین سے نہیں، حدیث کے لفظ ہے کہ جیسے وہ کانٹوں والی سے ہوتی ہے نا، میں اس طرح آپ کو اتنے تیر لگے ہوئے تھے۔ میں نے کہا اگر جان بچاتے تو حضرت خبیب بن عدی بچا جاتے نا، وہ بہانہ لگا لیتے جی کہیں ایسا نہ ہو جائے آج میں ان کی مان لیتا ہوں، جان قید سے چھوٹ جائے گی، پھر میں حضور کے پاس چلا جاؤں گا۔ میں نے کہا اگرچہ شریعت اجازت دیتی ہے جان بچانے کے لیے کہہ سکتے ہو، لیکن وہ حضور کے صحابہ تھے، انہوں نے کہا اجازت دار ہے، عزیمت دار ہے، بھئی شریعت اور ہے، محبت و عشق اور ہے، مزہ تو یہ ہے جان وار دو مصطفیٰ کے وعدہ دیدار پر، سونے کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ حضرت جناب ابو ہریرہ پاک رضی اللہ تعالیٰ جیسی غیرت ہمارے سینے میں ہونی چاہیے۔ اب کوئی مرزائی میں آ کے کہے نا خاتم النبیین کا ایکچولی میں نا یہ مطلب بھی بنتا ہے، لغت کی فلاں کتاب اٹھائے اس میں نا وہ لغت صاحب لغت نے یہ لکھا ہے، میں نے نا فلاں کتاب پڑھی اس میں نا خاتم کا معنی یہ لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا یہ اگر کوئی سنائے تو اس کو حضور کا یہ فرمان سنانا جو جناب ابو ہریرہ نے بیان فرمایا۔ اب سنیں لفظوں کی حساسیت پر غور کریں،
मजबूती पर गौर करें, बल्कि मैं कहूँगा लफ्जों के तेवर को देखें। ये हदीस आप सर्च करेंगे ना गूगल के ऊपर, मैं इसके लफ्ज आपको बता देता हूँ। हजरत जनाब अबू हुरैरा फरमाते, हुजूर ने फरमाया इन्नर रिसालता वन्नुबुव्वता, और ये मैं दावत दूंगा, ये हदीस सर्च कीजिएगा, इसके लफ्जों को देखिएगा गौर के साथ। तर्जुमा जिसका भी पढ़ा हो कोशिश कीजिएगा किसी सुन्नी आलिम दीन का मिल जाए, लेकिन जिसका भी हो देखिएगा, लफ्जों के तेवर देखिएगा कितने तगड़े हैं, मजबूत हैं। और कोई यहाँ हेरफेर कर जाए और हुजूर का गुलाम दे, कोई बात नहीं, खैर है। मैंने कहा कोई अगर तेरा नाम लिख के आगे वल्द के आगे नाम बदल के लिख दे, फिर बर्दाश्त करोगे नहीं? कोई करेगा नहीं बर्दाश्त। वो कहेगा शनाख्ती कार्ड बनवा के देता हूँ, 1 करोड़ रुपया देता हूँ, बस बंदियत के खाने में नाम मेरा डाल दो। डालोगे नहीं? माड़े से माड़ा बंदा भी हो डालेगा, मजदूर भी हो तो कबूल करेगा, वो बड़ा गिरा पड़ा भी हो तो कबूल करेगा। उसने कहा यार माल दुनिया का है या नहीं है, कम से कम हलाली तो हो ना। तो मैंने कहा जब बाप का नाम इतना कीमती है तो हुजूर की खत्म नबूवत की कीमत का आलम क्या होगा। अब उन पर लफ्ज देखिए क्या है। रसूल पाक ने फरमाया इन्नर रिसालता वन्नुबुव्वता क़द इनक़तात फला रसूल बअदी वला नबिय बअदी। फरमाया बेशक नबुव्वत और रिसालत का सिलसिला मुनक़ते हो गया, टूट गया, खत्म हो गया। अब मेरे बाद ना कोई नबी बन सकता है ना कोई रसूल बन सकता है। मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद ना कोई नबी बन सकता है ना कोई। कितने डरते लफ्ज हैं। फिर कोई खत्म नबूवत के मामले में शक करे और मिर्जा जेलमी जैसों को हम कहते हैं बंदे के पुत्र बन जाओ, जो इनके पुष्टपना है ना। अगर कोई इदारों में बैठा पुष्टपना ही कह रहा है तो हम कहते हैं इस बंदे को लगाम डालो। हाँ फिर ना हो गया। फिर वो अगले दिन मैंने किसी वीडियो भेजी जी मिर्जा जेलमी पे ना कातलाना हमला हो गया। मैं कुछ छुरी लेके आया हूँ, किसी को छुरी में खंजर लेके बंदूक लेके गया हूँ। वो मैंने वीडियो भेजी तो वो मुंडा 14-15 साल का दूर बैठा, उठ के नेड़े आने लगा ना, मुंडे उथे ही फड़ के नप लिया, बिठा लिया। तो मैं कहा ये तो कोई बरामद की होया। कहने लगे ये असल में कातलाना हमला हुआ है, मुलजिम के हाथों से ना सुई बरामद हुई है। मैं कहता फिर की मौत पर भी लरसता हो जिसका दिल, उनके पता फैजाबाद सीने ते गोली खा के नौजवान को जब उठाया गया ना तो हाफिज को सीने पे गोली लगी थी, खत्म नबूवत का नारा लगा रहा था उस वक्त। यहाँ पे गोली लगी हुई है, उठाया ना जब उसको हाथों पे तो यूं कपड़े खींच के पता क्या उसने जुमला कहा आखिरी सांसों में, कहने लगा बाबे नू दस दियो मैं कंध पे गोली नहीं खा के जा रहा, सीने पे खा के जा रहा। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। मेहरबानी करो इंसाफ करो जरा, दौर नाल जिंदाबाद आवे कलेजे ठंड पवे एक बारी। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं अपनी गुफ्तगू होने से स्टॉप करांगा, खत्म करांगा। टाइम मेरा ख्याल है घंटे तो भी उत्ते हो गया। देना होवे तुसी बाद विच मैनूं कहंदे रहो मौलवी साहब बहुत टाइम लै गए। मैं ते तुहाडे ते लंगर सी है जी, हां ते तुहाडे ते लंगर च हायल नहीं होना चाहता। लेकिन एक बात मैं जरूर लाऊंगा, यार अब्बा रुसदा ने ना खुदा, अगर दीन के मामले च बाप भी रुसदा ना ते खैर है, पर जो हुजूर रुस गए ना खुदा दी कसम पल्ले कख नहीं रहना। कब्र च हुजूर ही आना। कब्र च होर किसे रिश्तेदार मेरे वालिद साहब आलम दीन है तक जो मैं सन 2014 तो किबला अमीरुल मुजाहिदीन, सन 2004 तो किबला अमीरुल मुजाहिदीन के नाल सा चले। और जो भाभियां ने वो शुरू किया सी ना दीवाना लिखनिया, एक खुदा है मददगार एक खुदा बस एक हाजत रवा मुश्किल कुशा बस एक खुदा। जो दीवाना लिखते सन सड़कों से पंफलेट बनते सन, वो जो बाबा जी ने तहरीक शुरू असी मुंडिया तो रल के ना तहरीक शुरू की थी तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद अहले सुन्नत, तालिब इल्म होंदे सन जामे निज़ामिया चों, ते बाबा जी ने सानू साथ लिया एक दफा कहने लगे होए। और जो तहरीक उन्होंने बानी है नाम है जमील, बहुत बड़ा बेहजाब होंदा है, गैर मुखल्लिद है, उसका नंबर लभो। वो मुंडे नंबर कट के लिया, उन्हें कहा जी नंबर है जी वो फलाने पॉम्फलेट से लिखा। उन्हें कहा जी कार फोन पे, तो मुंडे ने फोन किया, उन्हें कहा आप जो काम कर रहे हैं ना ये अच्छी बात नहीं है। बाबा जी आते ओके हिजड़े वाले में बदल कर
نہیں گل کری دیے میں لا کے بیٹھے میں فون پھڑ کے ننگا کہ ادھر مینوں پڑھا تیری ایسی دی تہذیب پتر کر تیاری اسی آ رہے ہیں تیرے کول ہے وہ بابا جی آندے رہا گل تے ہوئی نا بھاوے جانا ہے بھاوے نہیں جانا بھی اگلے دا دوں تے کڈو ایک بار گل سمجھ آئی کہ میرے بھائیا گل آندی غیرت نال اگر حضور دی غیرت نہیں نا بخدا سینے وچ کھ نہیں میرے بابا جی ایک جملہ فرمان سن جیڑا بندہ نبی پاک دی محبت وچ حضور دی عزت دا محافظ بنن دا جذبہ نہیں نہ رکھدا فرمایا رب او دے کول اپنی دھی بہن دی عزت دی محافظت دی طاقت بھی کھو لیندا وہ اپنے گھر دی عزت دی حفاظت کرنے جوگا نہیں رہتا جڑا حضور دی عزت دے پیرا نہ دے تے جڑا مصطفیٰ دی عزت دا پہرے دار بن جائے رب آپ اس بندے دے اہل خانہ دی عزت دا بھی پہرے دار بن جائے سبحان اللہ اس لیے وفا کرنی حضور نال ختم نبوت کے کسے کول گل سننے دی لوڑ ہی کوئی اس کا یہ معنی بھی بنتا ہے یہ ان کا جا منہ لپیٹ جا کے حضور آخری نبی ہے تو بس آخری نبی ہے مسئلہ ہی کوئی دلیل الحمدللہ مجھے 100 سے زیادہ حدیثیں خالی ختم نبوت پر سندن متن زبانی آتی سبحان اللہ نہیں تے جے سبحان اللہ نہیں بولنی تے میں ہونے 100 سن لینی یہ تے سبحان اللہ وہ ڈکے نے جنوں 100 آندی ہون سن تے بابے یاد کروائیے نا تے تسی بھی کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے کم از کم زیادہ نہیں تو حضور علیہ السلام کے میلاد کی نسبت سے 12 حدیثیں تو آنی چاہیے نا بندے تو یہ اپنے بچوں کو ضرور یاد کروائیں ہم نے ختم نبوت کے پیرا دینا ہے اب پچھلے دنوں جو واقعہ ہوا نا یہ مبارک ثانی کیس والا اللہ کا فضل ہے خدا کی قسم سینہ چوڑا کر کے کہنے ہیں حضور دے غلامہ دی پاور ہے بے شک حضور دے غلامہ دی پاور ہے ایتھے فکر ایتھے کرو نکے پرانو نے انہیں ڈولے بخاؤ تے جناب انہیں کرو دے کہ کالن پھٹو نا محلے دار کے کالن نہیں پھٹنے ہاں رسول اللہ دے دشمنوں سامنے اینج کر کے ٹرنا ستمکار ادھر آپ ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم مہربانی کرو تگڑے ہو جاؤ میں بابا جی دی ایک گل تمہیں سنا کے گل ختم کرنا وہ پیر مکی شریف نا جڑا داتا صاحب دے قریب ایک دربار شریف ہے تو جو کوئی گیا ماشاءاللہ بزرگ کئی رات گئے نے ماشاءاللہ پیر مکی شریف بابا جی ادوں اتنے خطیب سن کہ سن 2010 دی 11 دی گل پہ کرنا ادوں بابا جی بلکہ سن 2009 دی تقریباً اندازاً 9 ادوں بابا جی دا حادثہ نہیں سی ہویا آج معذور نہیں سن تے جمعہ پڑھاندے سن اسی جاندے سن ہماری گیٹ تو پیدل ہی پیر مکی جمعہ پڑھن بابا جی دی مسجد وچ اسی گئے ہاں تے اتنے جا کے بیٹھے ہیں جمعے تو بعد سلام وغیرہ ہو گیا تو کچھ طلباء ملاقاتی سن کچھ مہمان آئے سن اور کچھ سیڑھیاں اونچیاں نے کافی ساری نا مین مرکزی دروازہ گزری ہے تو برآمدہ سین تو پہلے وہ جگہ بڑی پیارا جہا فرش لگ گیا سی اتنے بابا جی بیٹھ گئے سن تے باقی سارے ملاقاتی بیٹھے سن گپ شپ ہو رہی سی کوئی ملاقات ہو رہی سی وہ اپنے اپنے مسئلے بیان پہ کرتے سن ایک بابا جی آئے بڑا دیسی جی طبیعت تھا چیٹا جہاں انہیں صافہ بنیا لاچا بنیا بڑا اچھے لمبے کرتا انہیں تھلو ہی کھلو کے آواز ماری اور مولوی جی میری گل سنو بابا جی نے این دیکھا جی کون این دا کوئی رومال سی بابا جی کو این کر کے موٹے تے رکھا این کر کے موٹے جی کون ہے بھائی انہوں نے کہا جی میں مولوی ہے جی میرے ماں پیو دا ختم ہے میرے گھر آ کے دعا کر کے جاؤ بابا جی فرمان لگے تو آج کل تے مولویاں دے نخرے ہی ہو رہے ہیں نا لیکن اے بڑے لوگ سن خدا دی قسم بابا جی یہ نہیں آخیا بھائی مجھے آپ اتنا کرایہ بھیجیں گے پھر میں آؤں گا ہے جی میری پہلے ڈیٹ آپ طے کریں میرے سیکٹری سے بات کریں پھر میں بابا جی فرمان لگے بابا جی میں کل ہی آواں یا انہوں بھی لے آواں انہوں نے کہا جی لے آؤ بڑی کھلی بیٹھو کہ سارے لے آؤ اسی طالب علم کو 8-10 جنے اور استاداں دے نال علماء کچھ ایسا مہمان آئے سن کو 15-20-25 جنے اسی سارے ٹور پہ استاداں دے نال جا کے وڈی جی بیٹھک سی لاہور اندرون دے وچ نو مطلب لاہور اس علاقے دے اندر وہ بیٹھکاں سمجھ لو دو پلراں دے درمیان جتنا اتنے تک ہے نا جگہ اتنی بڑی بیٹھک سی وہ سارے 35-40 بندے اتنے جمع سی سارے اسی جا کے بہ گئے بابا جی نے ایک طالب علم کو فرمایا اٹھ کے تلاوت کر اس تلاوت کی تھی ایک نو آخیا چل بھی نعت شریف سنا اس نعت شریف پڑھی اعلیٰ حضرت کا کلام ایک بابا جی نا صوفی صاحب ہوندے سن وہ بعد وچوں بابا جی چھاڑ کے تحریک تو الگ ہو گئے لیکن اس پھر بابا جی نے صوفی صاحب اگر صوفی صاحب اٹھو نبی پاک کا فرمان سناؤ تو دی شرح پڑھو صوفی صاحب اٹھے انہیں ایک حدیث شریف پڑھی ایک شرح کی تھی تو جدوں ختم شریف پڑھیا گیا دعا ہو گئی نا تو اس بابے نے یہ ساری محفل ہوندے اسی 10-12 طلباء سن سارے نو ایک سوٹ مٹھائی کا ڈبا تے 500 روپیہ دیتا اچھا بیٹھے تھے نا ساڑھے سامنے سارا کچھ رکھ اور جدوں بابا جی دعا کر کے آتے مطلب بالکل ایزی ہوئے تو سامنے ایڈا ٹوکرا مٹھائی دا 2-4 سوٹ تے بابا
ساری انہیں خدمت نقد جڑی نے بابا جی کی بارگاہ پیش کی تے بابا جی نے نظر ماری نہ بھی سارے جن نال آئے سن سارے سوٹ بھی ملے 500 روپیہ بھی ملیا مٹھائی کے ڈبے بھی ملے تے بابا جی نا این کر کے رومال چکیا تے ایتھے رکھیا تے رون لگ ہچکیاں نہ کوئی یہ گل شاید تانوں کوئی اور نہ سنائے اس لیے کہ یہ راوی میں ہوں گل سمجھو یہ راوی میں ہوں اس گل دی سند بڑی ڈاڈی ہولی بولو کدھر بار بار سبحان اللہ لوڑ لگ پہ نہ پڑا جی تو ہچکیاں بن گئیاں صوفی صاحب کافی فرینک سن بابا جی انہاں پیچھوں این کر کے نا تھاپی ماری کو جفی لائی اور کیا بابا جی خیر ہے کی ہویا کیوں پڑے بابا جی فرمایا صوفی مزدور دی کتنی دیہاڑی اس ویلے کو 400 500 600 روپے دیہاڑی ہوندی ہمارے ساری دیہاڑی تو پہ سڑدا پھر انہوں 400 500 روپیہ لبدا اساں دس تھے کہ مزدوری کیتی اساں نوں کچھ ملیا کی مزدوری کیتی تو پھر بابا جی فرمان لگے صوفی ایسی نبی پاک نے نام دیا چوریاں کھانے آپ ہے اگلا جملہ وہ جڑے لوگ کہتے ہیں نا بابے نو ایجنسیاں بنایا اور میں کہ معذوری تو پہلا ہجے شاید گمانچ بھی کدھر نہ ہوئے کہ تحریک چلنی ہے بابا جی وہ ہے جملہ فرمایا پتہ کی فرمایا آپ نے فرمایا صوفی میں بس یہ کہنا چاہنا کہ کل نو جدوں حضور دی عزت جان دین دی باری آ جائے پھر چوریاں بھول نہیں جانیاں وفا کر کے دکھانی مرزائی آج بھی انتہائی کلیس طریقے میں رسول اللہ دی توہین کر دے لگے بخدا میں اسے بیان نہیں کر سکتا سی دسیے پتہ نہیں کی فساد مر جائے پاکستان میں کی ہو جائے سانو مجبور کرن بھی نہ ادارے اساں بڑے امن دے حامی لوگ ہیں لیکن امن حضور دی عزت کے سمجھوتا نہ بھائی نہ پھر تو دنیا تباہ ہوتی پئی ہو جائے حضور دی عزت کے سودا قبول ہے نہیں سانو اپنی جاننا نال بھی کوئی غلط نہیں جڑے کو ڈاکٹر ہے سن ساڈے بابا جی کٹ گئے الحمدللہ 27 FIR بھگت کے بیٹھے ہم ترے ہجے بھی چلنی ہو گئی وہ بھی دہشت گردی دی کئی بندے پریشان ہو گئے میں ایسا دہشت گرد ساتھ لے تے میں کہ دہشت گرد ہوئے جنہیں کدی ذاتی کسی نو گال بھی نہیں کٹی جنہیں کدی کسی کا نقصان نہیں کیتا بچپن تو لے کے ایس عمر تک 40 سال دے قریب عمر ہونوں آئی کدی کسی گال کٹن والے نو پلٹ کے جواب بھی نہیں دیتا میں کہ جے میں دہشت گرد ہاں تے 10 پھر پرامن کون ہے جی 2 بار سانو دہشت گرد ڈکلیئر کیتا نا پور شیڈول بھی لگے میں تقریباً 13ویں دفعہ جیل جو ہو کے آ گیا 14ویں باری جانا سبحان اللہ بڑا شوق ہے مولوی صاحب میں کہ پتر یہی تے دن نے جڑے کام آنے قیامت والے دیہاڑے اساں کہڑا چوری کر کے گئے نہیں ڈکیتی مار کے گئے اور چلیو ڈر کٹو اپنا کہ مرزائی جو ظلم کر رہے ہیں نا دین اسلام تے اسی تو انہوں دس نہیں سکتے ایسا پہرا دینا ہے پر جرمنی دے دوست نے وہ میں پچھلی دفعہ لاگے پنڈ کی گل سنائی وہ 6 مہینے پہلا مسلمان ہوئے مرزائی سی پہلا مرزے دے لعنت پائی حضور دے غلام بن گئے انہوں نے 70-80 افراد اپنے گھر دے خاندان دے مسلمان بنائے انہوں نے میں اس میٹنگ وچ موجود تھا جتھے مرزا مسرور اور برطانوی پارلیمنٹ دے ممبر جرمن دی پارلیمنٹ دے جڑے مرزائی ممبر سن یا مرزائی نواز سن وہ سارے کٹے سن پوری دنیا دے انہاں دے جنے ذہین فتین لوگ اے مندے نے اسی تے سارے کو دو مننے ہیں اے جنہاں نوں ذہین مندے سارے کٹھے ہو انہاں کہا جتنا سرمایہ ہے این کھول دیو بوریاں دے رخ کھول دیو جی بینکاں دے اکاؤنٹاں دے منہ کھول دیو جیڑا بندہ خریدیا جاندا خریدو مرزے جیلمی ورگے خریدو یوٹیوبر خریدو اینکر پرسن خریدو بڑے بڑے وزیر خریدو جیڑے ٹی ویاں تے بیٹھ کے کہن مرزائی ہم سے اچھے مسلمان ہیں یہ قادیانی بھی تو ہمارے بہن بھائی ہیں اور جی وہ جی ہم سے زیادہ اچھے اسلام کی پریکٹس کرنے والے ہیں ان قسم دیا گلاں کراؤ تے مرزے جیلمی ورگے کو بلواؤ کہ جی مرزا اگرچہ دجال تھا لیکن مرزائیوں کا ترجمہ قرآن ٹھیک ہے ان کی اعضائے وضو قیامت کے دن چمکیں گے وہ اہل کتاب کے حکم میں ہے انہاں سارا روپیہ خرچ کیتا کیوں انہاں کیا سن 74 میں سانو کافر ڈکلیئر کیتا سی پنجاب پاکستان گورنمنٹ نے اسمبلی ہال دے اندر 22 دن دی بحث کے بعد انہاں کیا اسی 50 سال پورے ہونے تو پہلا سن 2024 دے اندر قانون ختم کروانا یہ صلاح ہوئی پتہ نہیں کتنے اربہ کھربہ روپیہ انہاں خرچ کیتا لیکن قربان جائیے بابے خادم حسین رضوی صاحب دی آنکھ دے اشارے تو سبحان اللہ ارے بھی ہولی بولے تے تیرا مقدر ہے نا سبحان اللہ کہا جملہ قبلہ مفتی حسن رضا صاحب علاقہ قربان جائیے سید ظہیر الحسن شاہ دی مجھ تو قربان جائیے بابے خادم حسین رضوی دی پاک تو ارے صرف دھوری کٹی مرزا جیل بھی کیا بھونکتا تھا انہوں نے کہا مولوی زور لگانے لگے ہیں یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے یہ واپس نہیں ہونا دیکھوں گا جب یہ واپس ہوگا اور فیصلہ واپس بھی ہویا حضور دے غلامہ دے حق وچ بھی آیا میں کہا ہن بول جی میں ایتھے
نہیں بول سکتا خدا دی عزت دی قسم کدھر ڈھے چڑھ گئے تے تینوں دسی یہ ختم نبوت دا کم کینوں آ ہے سبحان اللہ سمجھتا ہے کہ بہت بڑا اور زندہ باد زندہ باد زندہ باد دور آ گئے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد نہیں ہون بھی بڑا دور پہ لگے اجے چند مہینے باقی ایسا 2024 گزرن پورا زور پہ لا رہے ہر طریقے نال ہر طریقے واردات تسی ٹک ٹاک دیکھ لو وفدا انہاں دے مربی آپ کڈی کڈی بڑی گستاخی کر رہے ہیں کی طریقہ واردات اختیار کر رہے ہیں یہ باہر دے ویزیاں دی لالچا دے کے عجیب و غریب قسم دے واردات کر کے ایک کوشش ہجے بھی یہ کر رہے ہیں اساں جی کچھ نہ کچھ تے حاصل کرنا ہے اساں اتنا سرمایہ لایا اساں ڈوبنا تے نہیں نا اساں تے کرنا ہے تے ماں کا پتر تسی اپنا زور لا لو حضور دے غلام اپنا زور لا لو یہ تو ضروری ہے جی میں 50 سال اساں اس قانون دی حفاظت کی تھی نا جی سال 74 تو لے کے 24 تک فیض آباد بھی آیا وچے سادو کی دے وچ بھی شہادتاں ہوئیاں وچے مولانا یوسف سلطانی 90 سال عالم دین بھی جیل وچ ڈنڈے مار مار کے شہید کر دیتا گیا مولانا منیر نعمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شوگر دے مریض سن لات کٹی پئی بعد ازاں شہید ہو گئے میں کہ غازی ممتاز حسین قادری سمیت اسی بڑیاں بڑیاں قربانیاں دتیاں خادم حسین رضوی دا دعوے مفارقت بھی لیا اساں ختم نبوت دے اتنے شہداء دے کے اے گزشتہ 50 سالاں تے اس قانون دی حفاظت کیتی اج عہد کرنے وعدہ کرنے رب دے گھر وچ رب نال بھی او دے سونے حبیب نال بھی کہ مالکو تسی اپنا کرم رکھو نگاہ کرم رکھو اسی آن والی نسلاں نو اگلے 100 سال تک بھی عقیدے دا محافظ بنا کے جاواں عقیدے نو سمجھو اے دے واسطے ٹائم کٹو بلکہ میں علماء کی گزارش کراں گا چھوٹے چھوٹے کورسز رکھو ختم نبوت دا عقیدہ بہت زیادہ تفہیم دا تقاضا کرتا ہے انہوں سمجھیا جائے بچیاں نوں انہاں دے طریقے نال سمجھاؤ بڑیاں نوں انہاں دے طریقے نال سمجھاؤ کاروباری حضرات سمجھن مرزائیاں دا طریقہ واردات کیے اور اساں کیڑے عقیدے تے پہرا دے رہے ہیں جس واسطے رسول اللہ نے 1200 صحابہ گردناں کٹوا دی تھی جی عمل ہوئے گا انشاءاللہ کیڑا کیڑا عقیدہ سیکھے گا پورا وہ دے نال نال اپنے کردار دی بھی ستھرائی لیاؤ انشاءاللہ اساں حضور دے غلام ہو کے جے دودھ وچ پانی پائیے تے کیا خیال ہے مرچاں وچ ملاوٹ کریے تے حضور دی غلامی ہے اذان ہو جائے تے مسیتے نہ آئیے پھر جی وضو کرن دا طریقہ بھی نہ آندا ہوئے پھر دسو جی بہناں دا ہاتھ کھا کے آکھیے جی اسی چودھری ہونے ہاں اسی دھی دے بیاہ تے لا دیتا سی خرچہ کر دیتا سی ہن اساں کچھ نہیں دینا کیا خیال ہے قبر جی صاف نہیں دینا پینا اس لیے مہربانی کرو اپنا کردار سچا کر لو زندگی دا کوئی پتہ نہیں ہے جتھے میں بیٹھا ایتھوں اٹھنا بھی ہے زندہ کہ نہیں اٹھنا کیا پتہ زندہ موت سے کس کو رستگاری ہے آج کل وہ آج پھر نہ جانے کب ہماری باری ہے ساڈا بھی ٹائم آ جانا باری آ جانی ہے کیا کریں گے کیا جواب جرم دیں گے ہم خدا کے سامنے آؤ حضور سے محبت کریں آؤ رسول اللہ کی سیرت پر عمل کریں آؤ اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی حضور کی محبت کے جام پلائیں آؤ ظاہر و باطن کو پاکیزہ کریں اور حضور کے دین کو سیکھ کر آنے والی نسلوں کو سکھائیں آؤ ہم رسول اللہ سے وفا نبھانے کا ارادہ کریں کرو گے انشاءاللہ یہ سی عمل شروع کر دیتا نا تو پھر علامہ اقبال نے شعر کی محمد سے وفا تو نے تو ہم اے علامہ اقبال فرمایا اللہ نے قیامت والے دیہاڑے پوچھنے اے مصرا رب پوچھنا ہے بھی اس انداز رب پوچھنا ہے کی محمد سے وفا تو نے بھئی کی محمد سے وفا تو نے تے بابے خادم حسین رضوی نے عرض کرنا ہے جی مالکہ کر کے آئے وفا پھر رب نے کہنا ہے تو پھر ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم پھر یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی مسیحا درد کے ہمدرد ہو جائیں تو کیا ہوگا رواد آسان کہتے ہیں ختم نبوت کی بات کرنا دہشت گردی ہے حضور کی وفا کی بات میں کہتے ہیں دہشت گردی ہے اعلان کرنے پہ ویڈیو بن دی پئی اسی دہشت گرد ہونے بالکل حضور نے نہ لینا اگر دہشت گردی پڑھ دئیے حکم ہوا سی میں تاں پہ پڑھنا اگر چیتے لگتا نہیں سی پر لا رہے سبحان کلندر اندور نے ایک جملہ کیا نا مسیحا درد کے ہمدرد ہو جائیں تو کیا ہوگا رواداری کے جذبے سرد ہو جائیں تو کیا ہوگا یہ جو لاکھوں کروڑوں ہر طرف لبیک والے ہیں اگر سچ مچ میں دہشت گرد ہو جائیں تو کیا ہوگا سبحان اللہ وقت تھوڑا
جوانیوں کا، دنیاوی ریشہدانیوں کا، کوئی جو مارے نبی پہ ڈاکے اور بنائے نبی کے خاکے، پھر بھی سنی تو سو رہے گا، پھیل جائے گا ہر طرف شر، اٹھ میدان عمل میں آ جا، ارے نور بن ظلمتوں پہ چھا جا، حبیب دامر شفیع محشر پلائیں گے ہم کو جام کوثر، تو آؤ نہ جانوں کو وار دے ہم، کرد پچھلے اتار دے ہم، ہاتھ میں لے کے سیف حیدر